ماشاء اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله الذي أرسل إلى الخلق كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم. فإن من جوده الدنيا وضرتها ومن علومه علم اللوح والقلم. يا رب صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قال الله عز وجل في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على حبيبك سيدنا مولانا محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. میری محترم مقتدر حضرت علامہ مولانا محمد معین صاحب دامت برکاتہم العالیہ، مقتدر علماء کرام، مشائخ عظام، میرے محترم بزرگوں، محترم بھائیوں، عزیز نوجوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے انتہائی خوشی اور مسرت ہے کہ آج دارالعلوم جامعہ قادریہ میں آپ کی خدمت میں کافی عرصے کے بعد، کافی مہینوں کے بعد پھر حاضر ہونے کا موقع مل رہا. اور آج دارالعلوم کے اس بابرکت اجتماع میں جمعے کے دن
ہم اور آپ اللہ رب العالمین جل جلالہ وعم نوالہ کے گھر میں حاضر ہیں. اللہ تبارک و تعالی میری اور آپ کی سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور جو کچھ کے بیان کیا گیا اور بیان کیا جائے اس پر مجھ کو بھی اور آپ کو سب کو اور مجھ گنہگار کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہندوستان کی سرزمین پر اور عالم اسلام میں دنیا کی اکثر و بیشتر مقامات پر اسلام ایک کامل اور مکمل دین کی حیثیت سے معروف ہے، جانا پہچانا جاتا ہے. ہم ایک مسلمان کی حیثیت سے الحمدللہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اسلام ایک مکمل دین ہے. اس کا مفہوم کیا ہوا؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ دین اور دنیا دونوں کا جامع ہے. اسلام پر عمل کرنے کے بعد دنیا بھی سدھرتی ہے اور آخرت بھی سنورتی ہے. یہ ہے ہمارا الحمدللہ ہم سب مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے. اور دین اللہ کا پسندیدہ دین ہے. اور یہ بات اپنی جگہ پر ہے، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دشمن اگر اس بات کا اعتراف کر لے تو یہ بہت بڑی بات ہو جاتی ہے. وہ عربی کی ایک مثال ہے، والفضل ما شہدت بہ الاعداء. دشمن اگر بزرگی کا اعتراف کر لے تو یہ بہت بڑی بات ہو جاتی ہے. دشمن مان لے. مثلا مثال کے طور پر ایک بات عرض کرتا ہوں کہ اسلام کو جب لے کر حضور پرنور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ کی سرزمین پر اعلان کر دیا اور اعلان فرمایا، تو اس اعلان کو سن کر کھلبلی مچی. مکہ معظمہ کے کافروں میں، قریش میں، بڑے بڑے سرداروں میں، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ولید، کھلبلی مچ گئی. یہ کیا ہو گیا؟ یہ کیا مصیبت آ گئی ہے؟ یا آج یہ پہلی مرتبہ ہم سن رہے ہیں؟ ہم نے اپنے بزرگوں سے نہیں سنا، جو عمل ہم کرتے آ رہے ہیں اس میں نہیں دیکھا. یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے. یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ پیغام بڑا مختصر. مکہ معظمہ میں بتوں کی پرستش، بتوں کی حکمرانی، اور بتوں کی حکمرانی کی وجہ سے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ مقابلہ بظاہر بڑا مشکل تھا. اب مکہ معظمہ پر یہاں ایک بات اور بھی ہے، مکہ معظمہ پر کوئی بھی شخص حکمراں ہو، اس سے آپ یہ نتیجہ اخذ نہ کریں کہ جو بھی مکے پہ حکومت کر رہا ہے وہی حق پر ہے. کبھی یہ نتیجہ اخذ نہ کیجیے گا، یہ بڑی گمراہی ہے کہ مکہ معظمہ میں جو بھی حکومت کر رہا ہے سبحان اللہ، چشم بددور، ماشاء اللہ، بس وہی حق پر ہے. یہ تو غلط بات ہے. اگر یہی بات ہو جائے تو مکہ معظمہ پر تو 600 برس تک بتوں نے حکومت کی، 360 بتوں نے، کیا وہ بھی حق پر تھے؟ یہ تو بڑی عجیب و غریب بات ہو جائے. یہ بات تو کبھی بھی ماننے کے قابل نہیں ہو سکتی کہ مکہ معظمہ پہ جو بھی حکومت کرے. بھائی جب حضور پرنور سید العالمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ کی سرزمین پر اعلان فرمایا، اعلان کیا تھا؟ اس کا خلاصہ یہ ہے، رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ ارشاد فرماتا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. اللہ تمہارا ایک معبود برحق، عبادت کے قابل، سجدے کے قابل، رکوع کے قابل، پوجنے کے قابل، بندگی کے قابل صرف اللہ رب العالمین جل جلالہ وعم نوالہ وحدہ لا شریک. رب العالمین جل جلالہ وعم نوالہ ارشاد فرماتا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. اس اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود نہیں، رحمان بھی وہی ہے، رحیم بھی وہی ہے، اسی کی عبادت کرو. کیا 360 بت، 360 بت تم نے کعبے میں سجا رکھے ہیں. خدا کے گھر پر بتوں نے قبضہ کر لیا.
جب اللہ کے گھر پر بتوں نے اگر قبضہ کر لیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بت حق پر ہے؟ توبہ توبہ، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اب بتائیے، اگر آج کوئی مسلمان یہ مان لے کہ کیونکہ خدا کے گھر پر 360 بتوں نے قبضہ کر لیا، ایک خدا کمزور پڑ گیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، 360 بتوں نے کیونکہ خدا کے گھر پر قبضہ کر لیا تو 360 بت حق پر ہیں۔ مکے والوں کی دلیل بھی یہی تھی، مگر آپ نے نہیں مانا، حضور نے نہیں مانا، کہا کہ نہیں، 360 بتوں کا قبضہ اگر مکے شریف پر ہے تو یہ حقانیت کی دلیل نہیں ہے، اور 360 کے مقابلے پر ایک خدا، تو خدا اقلیت میں ہے، 360 بت اکثریت میں ہو گئے، یہ کوئی دلیل نہیں ہوئی۔ اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک ہے، اگر 360 بتوں نے قبضہ کر لیا تو یہ دلیل اس بات کی تو ضرور ہو سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کا امتحان لینا چاہتا ہے کہ آیا وہ اس میں آتے ہیں نہیں آتے، گڑبڑ تو نہیں ہے، امتحان لو بھائی ان کا۔ ایسے ہی اگر کسی وقت کعبہ شریف پر قبضہ ہو جائے باطل کا تو یہ اہل ایمان کا امتحان ہو سکتا ہے۔ ایک زمانے میں فاطمیین نے مصر سے نکل کر کعبہ شریف پر قبضہ کر لیا اور حجر اسود کو توڑ کر اکھاڑ کر لے گئے اپنے ساتھ مصر۔ تاریخ ہے آپ کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فاطمیین کا مذہب یعنی رافضی اور شیعہ حق پر تھے؟ تو نہیں ہو سکتا۔ ایک زمانہ تھا کہ یزید نے، اب غور فرمائیے، ایک زمانہ تھا کہ یزید نے مکہ شریف پر اور مدینہ شریف پر قبضہ کر لیا۔ یزید نے، سیدنا عبداللہ ابن زبیر اور بڑے بڑے اکابر صحابہ مکہ شریف میں شہید ہو گئے، یزیدی فوجوں نے مکہ معظمہ پر قبضہ کر لیا، یزیدی فوجوں نے مدینہ منورہ پر قبضہ کر لیا، مدینے پہ بھی قبضہ کر لیا، اور مدینہ شریف پر یزیدی فوجوں نے امام حسین کی شہادت کے بعد، کربلا کے واقعے کے بعد، یزیدی فوجوں نے مدینہ شریف پر قبضہ کرنے کے بعد کیا کیا؟ اہل سنت و جماعت کا قتل عام، جو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ وارضاہ کے ساتھی تھے، ان سے محبت کرتے تھے، ان سب کا قتل عام، مارو۔ مدینہ منورہ شریف میں یزیدی فوج نے قبضہ کرنے کے بعد حرم نبوی میں، مسجد نبوی میں گھوڑے باندھ دیے، یہ تاریخ ہے۔ وفاء الوفا فی اخبار دیار المصطفیٰ، خلاصۃ الوفا فی اخبار دیار المصطفیٰ، اتمام الوفا فی اخبار دیار المصطفیٰ۔ امام سمہودی محدث شافعی رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ، جو مدینہ منورہ کے بڑے مشہور امام تھے، تاریخ مدینہ کے حافظ تھے، محدث تھے، ان کی لکھی ہوئی کتابوں میں شیخ محقق علی الاطلاق شاہ عبد الحق محدث دہلوی نور اللہ مرقدہ کی کتاب جذب القلوب الی دیار المحبوب، ان سب کے اندر آپ یہ پوری تاریخ مدینے کی ملاحظہ فرما لی جو ہمارے بزرگوں نے ہم تک پہنچائی۔ یزید نے مدینہ شریف پر قبضہ کرنے کے بعد مسجد نبوی میں گھوڑے باندھ دیے اور مسجد نبوی میں چن چن کر نمازیوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ حرہ، اس کا حوالہ ہے اس میں، حرہ ایک مقام ہے مدینہ منورہ میں میدان، اس حرہ کے مقام پر مدینہ منورہ شریف کے شرفاء کو پکڑ پکڑ کر لایا جاتا تھا اور وہیں ان کو مار دیا جاتا تھا۔ مدینہ منورہ کی بیٹیوں کو، لڑکیوں کو یزید نے حلال کر دیا تھا سپاہیوں کے لیے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مبارک میں رہنے والوں کو، ان کی عزتوں اور عصمتوں کو لوٹا جا رہا تھا، اور حرم نبوی پر قبضہ ہو گیا، اذان بند، نماز بند، اقامت بند، سب بند۔ ایسے میں ایک واقعہ لکھا ہے، اور یہ بہت مشہور واقعہ ہے، تمام کتب میں لکھا ہوا ہے، اسد الغابہ میں بھی ہے، اور تمام جتنے بھی محدثین صاحب وفاء الوفا نے بھی اس کو لکھا ہے۔ وہ واقعہ کیا تھا؟ جب مدینہ منورہ پر یزید لشکر قبضہ کر رہا تھا اور مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے جا رہے تھے، چن چن کے آدمیوں کو مارا جا رہا تھا، تو سیدنا سعید ابن المسیب رضی اللہ عنہ، یہ بڑے مشہور محدث تھے، مدینہ منورہ کے فقہائے سبعہ میں سے تھے، فقہائے سبعہ، 7 فقہا مدینہ منورہ کے، یہ بڑے بابرکت بزرگ تھے، تابعی تھے، مدینہ منورہ کے 7 فقہا میں سے ایک فقیہ تھے،
محدث بھی تھے، تابعی بھی تھے، سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ، جب وہ یزید کی فوج مسجد نبوی میں اندھا دھند داخل ہو رہی تھی، لوگوں کو پکڑ پکڑ کر مار رہی تھی، گھوڑے باندھ رہے تھے، گھوڑے لیڈ کر رہے تھے، اور فوراً حضرت سعید بن المسیب ایک حجرے میں پناہ مل گئی، حجرے میں جلدی سے گھس گئے، اور نماز کے بڑے پابند، جماعت کے بڑے پابند. بعد میں آتا ہے کہ 50 سال تک متواتر جماعت کی پابندی سے نماز پڑھی اور کبھی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی. سیدنا سعید بن مسیب تابعی جلیل رضی اللہ عنہ، اور 40 سے زیادہ حج کیے تھے. تو اب جب حجرے میں بند ہو گئے، پناہ لے لی، تو اب فکر ہوئی کہ ابھی نماز کا وقت ہو گیا، کیا کروں، کیسے نماز پڑھوں. اب زمانے میں گھڑیاں وڑیاں تو ہوتی نہیں تھی، ذرا اندازہ ہوا کرتا تھا، اور پابند تھے، تو نماز کیسے پڑھوں. تابعی تھے، مسجد نبوی میں گھوڑے بن گئے، اب گھوڑے ہنا رہے ہیں، یزید کے فوجی چاروں طرف پھر رہے ہیں، مار رہے ہیں، اب یہ وہاں بیچارے سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ حجرے کے اندر پناہ لیے ہوئے. اب فکر ہے کہ نماز کا وقت ہو رہا ہے، اب کیسے ہوگا، اذان سنوں گا کہ نہیں سنوں گا، اقامت کا کیسے پتہ چلے گا، نماز کیسے پڑھوں گا، جماعت ملے گی کہ نہیں ملے گی. اب یہ فکر تھی کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مبارک سے آواز آئی اذان کی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، حق و صداقت کی نشانی. حضور سیدنا سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کے روضے مبارک سے اذان کی آواز سنی. سبحان اللہ، میرا دل باغ باغ ہو گیا. میں نے کہا سبحان اللہ، قربان جاؤں میرے آقا کہ ان کو خبر ہے کہ حجرے میں کس نے پناہ لی ہوئی ہے، اور قربان جاؤں میرے آقا کہ ان کو یہ بھی خبر ہے کہ میں نماز کا منتظر ہوں، تو اذان بھی میرے کانوں میں پہنچوا دی. اور قربان جاؤں اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور کے روضے مبارک میں اذان کا بھی اہتمام ہے، اقامت کا بھی اہتمام ہے، اور جماعت کا بھی اہتمام ہے. اور جماعت کے لیے وہاں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر موجود تو ہیں باہر. تو یہ بھی ہو رہا ہے. میں نے اذان کی آواز سنی، اور اس کے بعد میں نے اپنے حجرے میں نماز پڑھی، اور میں منتظر رہا. یزید کی فوجوں نے قبضہ مسجد نبوی پہ کیا تو جمعے کی نماز نہیں ہوئی، 5 وقت کی نمازیں نہیں ہوئیں. مسجد نبوی پر یزید نے قبضہ کر لیا تھا، اور یزید کی حکومت بھی وہاں تھی. تو کیا یزید حق پر تھا؟ ظاہر نہیں تھا، کچھ اور ہے. حق پر ہونے کی دلیل کیا ہے؟ حق جو ہے وہ دشمنوں کے بیچ میں بھی واضح ہو جاتا ہے، اور دشمنوں کیا غیروں میں بھی واضح ہو جاتا ہے، اور اپنوں میں بھی واضح ہوتا رہتا ہے. اب میں ایک بات عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، اس پر غور فرمائیے. ایک شخص تھا، اس کو یہ خیال آیا کہ حضور پر نور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، سیرت مبارک کا مطالعہ کروں. اس نے مطالعہ شروع کر دیا. پھر اس کو خیال آیا کہ دنیا میں بڑے بڑے لوگ جو گزرے ہیں، حضرت عیسیٰ بھی بہت بڑے آدمی تھے. بڑے سے مراد یہ ہے اس کے نزدیک حضرت عیسیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاذ اللہ بیٹے تھے. ابھی اس کی بات کر رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے تھے. حضرت عیسیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ و عم نوالہ کے بیٹے ہونے کے ناطے سے بھی ان کا بڑا اونچا مقام ہے. وہ سوچ رہا ہے بیٹھا ہوا، عیسائی ہے. پھر سوچتا ہے کہ حضرت موسیٰ کا بھی بڑا مقام ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام یہودی مذہب کے بانی ہیں، اور بڑا اونچا مقام ہے ان کا. اور صاحب ایک دنیا میں ایک اور بھی مذہب ہے جس کو کہتے ہیں بدھ. تو بدھ مذہب کے ماننے والے بھی موجود ہیں. تمام مذہب کے ماننے والے موجود ہیں. کرشنا ہے ہندو مذہب کا، گوتم بدھ ہے بدھ مذہب کا، حضرت عیسیٰ ہیں عیسائی مذہب کے، حضرت موسیٰ ہیں یہودیوں کے، حضرت داؤد حضرت سلیمان علیہ السلام یہودی مذہب کے. یہ بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں. تو دنیا میں کتنے بڑے لوگ ہیں. اب یہ آدمی سوچ رہا ہے بیٹھا ہوا ہے مسیحی. دنیا میں کتنے بڑے بڑے لوگ گزرے، حساب لگاؤ گے. 1 2 3 4 5 6 10 100 زیادہ سے زیادہ 100 ہوتے ہیں. 100. اس نے 100 آدمیوں کے نام لکھ لیے کہ دنیا میں 100 بڑے آدمی گزرے. اب دیکھیے، وہ مسیحی ہے، وہ عیسائی ہے.
وہ پیدائشی عیسائی ہے، وہ رہتا ہے امریکہ میں، اور عیسائی مذہب کا کیونکہ ماننے والا ہے، اس لیے اب وہ تلاش کر رہا ہے کہ دنیا میں بڑے بڑے آدمی اگر ہو سکتے ہیں تو صرف 100 ہیں، ان سے بڑا اور کوئی نہیں۔ چلیے صاحب 100 ہوگا، اب ان 100 میں ذرا رہنے دیجیے، مہربانی فرمائیں، تشریف لیں، بعد میں کر لیجیے۔ بزرگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت اور مسجد میں ہیں، آپ رہنے دیں۔ درود شریف پڑھیے محبت سے، اللہم صلی علی سیدنا محمد مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی اس کا خیال یہ ہے کہ یہ بھی بڑے آدمی ہیں، ان کا بھی نام لکھو۔ اب نام لکھا، نام لکھ لیا، اس کا نام لکھا، اس کا نام اس نے رکھا دنیا کے 100 بڑے آدمی، 100 the most influential، بہت زیادہ با اثر، the most intelligent، بہت زیادہ ذہین اور عقل مند، the most powerful، بہت زیادہ طاقتور اس اعتبار سے کہ they have reflected their nation، انہوں نے ایک امپیکٹ، ایک اثر چھوڑا ہے اپنی قوم پر۔ اب یہ وہ لکھ رہا ہے، یہ کتاب امریکہ سے چھپی ہے اور اب پاکستان میں ملنے لگی، 2-3 سال سے ملنے لگی، پہلے نہیں ملتی تھی۔ حضرت مجاہد ملت مولانا عبدالستار نیازی صاحب کی کہیں اس پر کسی سے انہوں نے سنا ہوگا، ان کی نظر پڑی، مجھ سے کہا، میں نے کہا صاحب سنا تو میں نے بھی ہے، وہ کہا بھائی تلاش کر کے لاؤ کہیں سے۔ تو میں جب اس زمانے میں امریکہ گیا تو امریکہ سے ملی، پاکستان میں بھی 1 سال بعد وہ پاکستان میں ملنے لگی۔ اب وہ اس زمانے میں امریکہ میں ملتی تھی، چھپی اور ختم ہو گئی، اتنی مانگ اس کی ہوئی کہ ختم ہو گئی، پھر چھپی، پھر ختم ہو گئی، پھر چھپی۔ اچھا اب وہ بیٹھا ہوا لکھ رہا ہے، تو جب اس نے 100 آدمیوں کے نام مرتب کر لیے کہ دنیا میں 100 بہت بڑے، ان سے بڑا کوئی نہیں، 100 سے، یعنی اللہ کی مخلوق میں ہندوستان، پاکستان، ساری دنیا، مشرق اور مغرب، شمال اور جنوب، اس دنیا کی کرۂ ارضی کی تاریخ میں یہ 100 آدمی ایسے ہیں کہ ان سے بڑا کوئی نہیں۔ اب اس میں فلسفی بھی، پیغمبر بھی، تاجر بھی، موجد بھی، ہسٹورین بھی، فزکس اور کیمسٹری کے موجد بھی، بہت سے جنہوں نے ایجادات کی، ان سب کے نام اس نے 100 آدمی میں لکھے۔ اب بیٹھا ہوا ہے، سوچ رہا ہے کہ 100 میں نمبر اول کون ہے؟ اب سوچ رہا ہے، لوگوں نے اس پر اعتراض کیا، لوگوں نے اس سے کہا کہ تم عیسائی ہو تو حضرت عیسیٰ نمبر اول، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ نمبر اول اس لیے بھی کہ وہ آج بھی آسمانوں پر ہے، آج بھی حضرت عیسیٰ آسمانوں پر ہے۔ تو سبحان اللہ، جو بزرگ، جو برتر شخصیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اپنی قوم کو انہوں نے چھوڑا نہیں، چھوڑ دیا، چھوڑنے کے بعد آسمان پر ہیں، مستقل دعا اپنی قوم کے لیے کر رہے ہیں، مستقل دعا۔ یہ کسی نے اس کو اعتراض بتایا کہ دیکھیے صاحب، حضرت عیسیٰ کی فضیلت تو اس لیے بھی بہت زیادہ ہے کہ حضرت عیسیٰ تو 4تھے آسمان پر ہیں، اور آسمان پر ہونے کی حیثیت سے اللہ کے قریب ہیں، اور مستقل اس قوم کے لیے، اپنی قوم کے لیے دعا کر رہے ہیں، تو نمبر اول حضرت عیسیٰ۔ تو کہتا ہے نہیں، میں سوچ رہا ہوں، نہیں۔ دوسرے نے اس کو جواب بتایا، ایک نے اس کو جواب بتایا کہ حضرت عیسیٰ اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے، اب ان کا کوئی پتہ نہیں ہے، آسمان پر ہوں گے تو لوگ تلاش کرتے رہے، آسمان پر کس کا پتہ تلاش کیا جائے، لیکن حضور پر نور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی اپنے قوم میں موجود ہیں، ان کا پتہ موجود ہے، اور مسلمان جب چاہے دربار مصطفیٰ میں حاضر ہو، دربار کھلا ہوا ہے، جب چاہے حاضر ہو اور اپنے لیے ایک نئی زندگی لے کر، ایک نئی روحانیت لے کر مزار مبارک پر حاضری کے بعد لوٹتا ہے۔ مسلمان کا تعلق آج بھی ان سے قائم ہے۔ حضرت عیسیٰ تو قوم کو چھوڑ کر چلے گئے، کہا نہیں، حضرت عیسیٰ کا مرتبہ اس لیے بھی زیادہ ہے کہ حضرت عیسیٰ 4تھے آسمان پر ہیں۔ تو جواب دینے والے نے اس کو بتایا،
کہا کہ نہیں، یہ تم سے کہہ رہا ہے یہ غلط ہے، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ تو فقط چوتھے آسمان پر گئے تھے اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے کہ وہ اتنے اوپر گئے کہ حضرت موسیٰ بھی پیچھے رہ گئے، عیسیٰ بھی نیچے رہ گئے، مصطفیٰ سب سے اونچے گئے۔ اب سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ، سب سے بالا، وہ اس منزل پر پہنچے کہ جہاں سب پیچھے رہ گئے وہ آگے نکل گئے۔ تو پھر اب کیا ہوگا؟ اب یہ سوچ رہا ہے نمبر اول کس کو دوں؟ گوتم بدھ مذہب کے ماننے والوں کی دنیا میں اکثریت ہے، یعنی مسلمانوں کے مقابلے سے اکثریت ہے، تو گوتم بدھ جو ہے اس کو نمبر اول دوں؟ کہا کہ نہیں، سوچتا ہے کہ نہیں۔ گوتم بدھ کا ایک فلسفہ تھا، روحانیت تھی، اخلاقیات تھی، کچھ بچا ہے کچھ ختم ہو گیا ہے کچھ نہیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کچھ موجود ہے کچھ نہیں ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کچھ موجود ہے کچھ نہیں ہے، نمبر اول کس کو دوں؟ میں عیسائی ہوں، اس نے کہا کہ میں عیسائی ہوں، دل یہ چاہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کو اول دوں، لیکن نہیں، میں سوچ رہا تھا تو میرے دل نے یہ فیصلہ کیا، دلیل نے یہ فیصلہ کیا، قرائن نے یہ فیصلہ دیا، مجھ کو تاریخ نے یہ فیصلہ بتا دیا کہ روئے زمین پر اگر کسی کو اول نمبر دیا جا سکتا ہے تو وہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ کتاب اس نے لکھی تو کتاب لکھنے کے بعد نمبر اول پر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد نمبر 3 پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور پھر مسلمانوں میں اور کوئی نے کسی کو یہ اعزاز اس نے نہیں دیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو 100 میں شامل کر دیا۔ بہرحال مختصر سی بات جو تھی وہ یہ تھی کہ حضور پر نور سید العالمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمبر اول دینے والے مصنف نے 100 کتاب میں جو اب ملتی ہے بازاروں میں، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو نمبر اول اس نے رکھا، اور نمبر اول رکھنے کے بعد اب وہ تجزیہ کرتا ہے کہ اسباب کیا ہے۔ ایک سب سے پہلا سبب یہ، سب سے پہلا کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی تاریخ کو بدل دیا، دنیا کی تاریخ کو بدل دیا، اور تاریخ میں رسول اللہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ایک ایسی ذات کے حیثیت سے رہے گا باقی کہ جس نے روئے زمین کو سلطنت کرنے کا ایک نظام عطا کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یہاں سلطنت کرنے کا نظام نہیں ہے، حضرت عیسیٰ کے یہاں نہیں ہے، حضرت موسیٰ کے یہاں نہیں ہے، بدھ مذہب میں بھی نہیں ہے۔ آدمی کی رسول اللہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر تشریف لائے، اس دین کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ اپنی دنیا کو کیسے سدھاریں اور اپنی عاقبت کو کیسے سنواریں۔ تو دین اور دنیا کا جامع نظام اگر کوئی ذات لے کر آئی ہے تو وہ ذات پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب آج دیکھیے یہ حضور کی بہت بڑی خصوصیت ہے جس کا اعتراف اسلام اور مسلمانوں کے دشمن بھی کرتے ہیں کہ رسول نام دیا ہے کہ دنیا کا کوئی مذہب اپنے ماننے والوں کو دے نہیں سکا۔ اب آج وہی نظام جو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے، آج وہ نظام کہیں بھی کسی جگہ پر بھی نافذ نہیں ہے، کسی جگہ نہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ کس وجہ سے نہیں ہے؟ وہ نظام عیسائیوں کے یہاں ہے، ہمارے یہاں نہیں ہے۔ آپ کہیں گے عیسائیوں کے یہاں اسلام کا نظام موجود ہے؟ ہاں موجود ہے۔ اس کی ایک جھلک اگر دیکھنی ہو تو آپ یورپ میں تشریف لے جائیں، انگلستان میں چلے جائیں، جرمنی میں تشریف لے جائیں، فرانس میں تشریف لے جائیں، جہاں چاہیں تشریف لے جائیں، آپ کو کملی والے آقا کے لائے ہوئے نظام کی جھلک ضرور ملے گی، ضرور ملے گی۔ یہاں نہیں ملے گی، وہاں مل جائے گی۔ یہ بڑی حیرت کی بات ہے۔ مثلا مسلمانوں کی حکومت میں
بچوں کی پرورش کا نظام تھا کہ بچہ اگر پیدا ہوا تو پیدا ہوتے ہی ایک اشرفی دودھ پینے کے لیے مقرر سرکاری طور پر دی جاتی تھی. یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ کے زمانے میں شروع ہو گیا تھا، اس لیے کہ مسلمانوں کے پاس پیسہ آنا شروع ہو گیا، تقسیم کرنا شروع کر دیا، رکھتے نہیں تھے، تقسیم کرنا شروع کر دیا غریبوں پر مسکین. کوئی مسلمان بھیک نہیں مانگتا تھا، اس لیے کہ زکوٰۃ کا نظام نافذ تھا. جب زکوٰۃ کا نظام نافذ تھا تو ہر مستحق مسلمان کے گھر پر پہنچ جاتی تھی. یہ نہیں ہے کہ گھر پہنچنے سے پہلے فوٹو کھینچنے شروع ہو گئے، اخبارات میں آنا شروع ہو گیا، 40 روپے کا چیک دیا تو 40 جگہ پہ اس کا چرچا شروع ہو گیا. ایسا نہیں. زکوٰۃ پروپیگنڈے کے لیے نہیں تھی، زکوٰۃ تقسیم مستحقین کو ہوتی تھی، عشر کا نظام باقاعدہ تھا، اور کوئی شخص بھوکا نہیں رہ سکتا تھا، بیت المال اس کی ذمہ دار تھی. کوئی شخص بھیک نہیں مانگ سکتا تھا، بیت المال ذمہ دار تھی. ارے صاحب، ایک غیر مسلم آتش پرست، اس وقت تک رہنے کی اجازت تھی ان کو، مجوسی، وہ مدینہ منورہ میں بھیک مانگ رہا تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ نے فرمایا کہ تم بھیک کیوں مانگ رہے ہو بھائی؟ گشت کرتے ہوئے گزر رہے تھے، بھائی بھیک کیوں مانگ رہے؟ تو اس نے کہا جناب بات اصل میں یہ ہے کہ پہلے جب میں کماتا تھا تو میں حکومت کے خزانے میں ٹیکس وغیرہ دے دیتا تھا، جزیہ وغیرہ. اب میری اتنی آمدنی نہیں ہے اور اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو ٹیکس بھی بھرنا مجھ کو پڑتا ہے، غیر مسلم کو جزیہ دینا پڑتا ہے. اور جزیہ کس لیے دینا پڑتا ہے؟ جزیہ اس لیے دینا پڑتا ہے کہ غیر مسلم فوج میں جہاد پر جانے سے مستثنا ہے، غیر مسلم مستثنا ہے، تو اس لیے اس کو جزیہ دینا پڑتا ہے. تو اس نے کہا کہ جناب بات اصل میں یہ ہے کہ مجھ کو جزیہ دینا پڑتا، اور کیونکہ جزیہ دینا پڑتا ہے اس لیے میں بھیک مانگتا ہوں، ٹیکس دینا پڑتا. تو کہا اچھا. آپ نے فرمایا آج کی تاریخ سے آپ بھیک نہیں مانگیں گے، آج کی تاریخ سے آپ سے کوئی ٹیکس نہیں لیا جائے گا. ہم جب تک آپ کمانے کے قابل تھے آپ سے روپیہ لیتے رہے، اب آپ کمانے کے قابل نہیں ہیں تو ہم آپ کو کھلائیں گے، یہ ہمارا فرض. اور بیت المال سے تنخواہ مقرر کر دی. ارے صاحب، غیر مسلموں کی جو حکومت غیر مسلموں کو کھانے پینے کی ذمہ دار ہو تو بتائیے آپ کو کہ مسلمانوں کو کتنی راحت اور آرام ہوگا. تو یہ ہے اسلام، اور یہ ہے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا نظام، اور یہ ہے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ تو مکمل نظام تھا. یورپ والی بھی اس کا اقرار کرتے ہیں کہ اس سے بہتر نظام کوئی پیش نہیں کیا گیا. اور مسلمانوں کی اسٹیٹ اور ریاست جو تھی مسلم ویلفیئر اسٹیٹ تھی. ویلفیئر اسٹیٹ کے معنی یہ ہے کہ کھانے کا، پینے کا، کپڑے کا، مکان کا، روٹی کا، سب تعلیم کا، صحت کا انتظام سب مسلمانوں کی حکومت کے ذمے ہوتا ہے. اب یہاں تو مسلمانوں کی حکومت جو ہے وہ تو مسلمانوں سے مال لے لے کر خود کھا جاتی ہے، تو کھلائے کیسے؟ خود کھا جاتی ہے تو کھلائے کیسے؟ اس لیے جہاں جہاں مسلمانوں کی بادشاہتیں ہیں، مسلمان بادشاہوں کو دیکھ لیجیے، معلوم ہوا کہ امریکہ میں ہے، معلوم ہوا کہ لندن میں ہے، معلوم ہوا کہ کہیں ہے. تو مسلمان بادشاہ، مسلمان سلاطین، مسلمان ڈکٹیٹر، مسلمانوں کی غیر نمائندہ حکومتیں مسلمانوں کا مال لوٹ لوٹ کے کھا رہی ہیں اور اپنے عوام کی تکالیف سے بالکل نا آشنا ہے. ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اس کی ہونے سے کوئی پرواہ نہیں ہے. اس نظام کو نافذ نہیں کیا. اسلام تو موجود ہے، وہ نظام بھی موجود ہے، اگر کاش کہ وہ نظام نافذ کر دیں. مثلا میں ایک مثال چھوٹی سی دیتا ہوں. اسلام بنیادی حقوق کا محافظ ہے. اب اس سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گی بات. بنیادی حقوق کا کیا مطلب ہے؟ کہ بنیادی حقوق کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص اپنے گھر میں بالکل خود مختار ہے. اس کے گھر میں بغیر اس کی اجازت کے کوئی نہ جائے. یہ نہیں ہے کہ پولیس نے جب چاہا اس کے گھر کو پھاند لیا اور کود لیا اور دیوار میں چلے گئے، عورتوں کی بے عزتی کی، چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا. یہ حق نہیں پہنچتا. اسلام نے چادر اور چار دیواری کے تقدس کی حفاظت کی. یہ فنڈامنٹل رائٹس ہیں،
یہ بنیادی حقوق ہیں، ان کی حفاظت قرآن نے فرما دی۔ اب دیکھیے آپ کتنی بڑی پیاری بات ہے کہ احادیث مبارکہ میں تو تحفظ دیا ہے، قرآن میں بھی ہے، قرآن میں بھی ہے کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا بغیر اجازت کے، اگر اجازت نہیں ملے تو نہیں داخل ہو سکتے، گھر میں دیوار پھاند کے نہیں جا سکتے جیسے پولیس کے غنڈے کیا کرتے ہیں، بغیر وارنٹ کے آ جاتے ہیں، جس کو چاہتا ہے پکڑ کے لے جاتے ہیں، گھر میں گھس جاتے ہیں، چادر اور چہار دیواری کے تقدس کو پامال کر دیتے ہیں، نام ان کا پولیس ہے، اگر دیکھا جائے تو پولیس کی وردی میں غنڈے ہوتے ہیں، اور یہ سب کچھ دن رات ہوتا ہے۔ اسلام نے تحفظ دے دیا، جو تحفظ آج یونائٹڈ نیشن کے چارٹر میں 40 برس کے بعد دیا گیا ہے، 1400 سال پہلے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید و فرقان حمید میں بیان فرما دیا۔ کیا ہے؟ رب العالمین جل جلالہ امن والو ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، ایمان والو کسی کے گھر میں مت داخل ہو جب تک کہ اجازت نہ مل جائے، حتی تستأذنوا، جب تک کہ اجازت نہ لے لو داخل مت ہو۔ پرائیویسی، سیکریسی، تقدس، پرائیویسی، ایک مکان کو، مالک مکان کو، مکان میں رہنے والوں کو جو تقدس حاصل ہے، چادر اور چہار دیواری کو، اس کی حفاظت قرآن میں سورہ نور میں ہو رہی ہے۔ خبردار ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اگر ایمان والے ہو، اگر بے ایمان ہو تو دوسری بات ہے، اگر ایمان والے ہو تو کسی کے گھر میں مت داخل ہو بغیر اجازت کے۔ رب العالمین جل جلالہ امن والو ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأذنوا وتسلموا علی اہلہا، جب تک کہ اجازت نہ مل جائے، سلام نہ کر لو، اجازت نہ مل جائے، خبردار کسی کے گھر میں مت داخل ہو، اس کی پرائیویسی جو ہے اس کو ڈسٹرب نہ کرو، اس میں مخل نہ ہو۔ یہ اور اس طرح سے اور بہت سی مثالیں، تو میں نے مثال کے طور پر ایک بات عرض کی کہ اسلام لوگوں کے حقوق کا سب سے بڑا محافظ، اسلام مسلمانوں کی حکومت، ویلفیئر اسٹیٹ، جو مسلمانوں کے تمام معاملات کی، کھانے کی، پینے کی، تعلیم کی ذمہ دار ہوتی ہے۔ یہ جو آپ نے سمجھ لیا، یہ کسی نے سمجھ لیا کہ روٹی کپڑا اور مکان تو سوشلزم میں ملتا ہے، غلط ہے۔ روٹی کپڑا اور مکان کی ذمہ داری اسلام خود لیتا ہے۔ اب حکمراں کیونکہ سارا مال خود کھا جاتے ہیں، ملائی خود کھا جاتے ہیں، اس لیے آپ کو اور ہم کو کچھ نہیں ملتا۔ حکمراں کھا جاتے ہیں، ایڈمنسٹریشن کھا جاتا ہے، عیاش اور بدکردار حکمراں لوٹ کا مال کھا جاتے ہیں، اس لیے آپ کو اور مجھ کو کچھ نہیں ملتا، غریبوں کو نہیں ملتا۔ اگر دیانتداری سے مسلمان حکمراں اسلام کے نام پر حکومت کرے تو وہ خود ایک دن حکمراں نہیں رہ سکتے، اسلام ان کے خلاف فتویٰ دے دے کہ وہ حکمراں نہیں رہ سکتے، لیکن وہ نفاق کے ذریعے سے حکومت کر رہے ہیں، نفاق کے ذریعے سے۔ کیا نفاق ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفاق کی سب سے بڑی مذمت قرآن میں فرمائی۔ اب دیکھیے آپ، نفاق دو قسم کا ہوتا ہے، نفاق دو قسم کا ہوتا ہے۔ یہ آج مسلمانوں کا ایک بڑا اہم مسئلہ ہے جس کو کہتے ہیں نفاق۔ نفاق کے معنی کیا ہے؟ نفاق کے معنی ہے ہیپوکریسی، نفاق کے معنی ہے ظاہر کچھ اور ہے، باطن کچھ اور ہے، زباں پر کچھ اور ہے، دل میں کچھ اور ہے۔ جو زباں پر ہے وہ دل میں نہیں ہے، جو دل میں ہے وہ زباں پر نہیں ہے، جو ظاہر میں ہے وہ باطن میں نہیں ہے، جو باطن میں ہے وہ ظاہر میں نہیں ہے، اس کو نفاق کہتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی منافق تھے جو رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ اب آپ سوچو، اگر حضور پر نور سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور حضور کے بیچوں بیچ منافق ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں تو رسول کے پیچھے، اور نماز پڑھنے کے بعد برائی بھی کر رہے ہیں۔
اس سے بڑا کوئی منافق ہو سکتا؟ آپ خود اندازہ لگائیے. رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے. اب اس پر غور کیجئے. النفاق. رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، روز آخرت پر ایمان لائے، قیامت کے دن پر، روز آخرت پر اور اللہ پر ہم ایمان لائے. صاحب ہم مسلمان. اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اب ظاہر ہے ایک آدمی اگر یہ کہے کہ میں اللہ پر روز آخرت پر ایمان لایا تو ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہنا چاہیے کہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ. بڑی خوشی کی بات ہے کہ تم ایسے وقت میں چاروں طرف یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، نصرانی بھی ہے، مقابلہ ہو رہا ہے، تم اپنے ایمان کا اعلان کر رہے ہو، قابل مبارکباد ہو. نہیں، اس نے کہا کہ میں مسلمان ہوں. لوگوں نے کہا مدینہ شریف میں میں مسلمان ہوں. حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے کے بعد کہا ہم مسلمان ہیں. اللہ نے کیا جواب دیا؟ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. اے محبوب، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، ایمان لائے روز آخرت پر، یہ مومن نہیں ہیں، بے ایمان ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں. کمال ہے صاحب، کمال ہو گیا. اللہ رب العالمین نے ان کو بے ایمان کہہ دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر فتویٰ دے دیا. اب دوسری بات سنیے، ایک اور بات سنیے، اس سے بھی زیادہ اہم ہو گئی کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے چند لوگ. ایک گروپ تھا نماز پڑھتے تھے. نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ کیا کرتے تھے؟ حضور کو کلمہ سناتے تھے. یہ بھی ایک مسئلہ نکل آیا. یہ بہت بڑی بات ہے کہ حضور کو کلمہ سناتے تھے کہ یا رسول اللہ کلمہ سن لیجئے. آج بھی لوگ باغ کلمہ سناتے پھرتے ہیں. معلوم ہوا کہ اس زمانے کی نسل چلی آ رہی ہے، چلی آ رہی ہے نسل. کلمہ سن لیجئے. سبحان اللہ. اور کیا فتویٰ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا. سبحان اللہ. دیکھیے آج 1400 سال پہلے قرآن آپ کی آج بھی رہنمائی اسی طرح سے کر رہا ہے جیسے پہلے کرتا تھا. معلوم جیسے آج اتنا. کیا خصوصیت ہے اس کلام کی. رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ. یہ جو آپ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ جو آ رہے ہیں اور کلمہ پڑھ رہے ہیں تو اے محبوب، دیکھیے کلمہ پڑھا انہوں نے. قالوا نشہد، انہوں نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ جو کلمہ پڑھ کر آپ کو سنا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے واللہ یشہد انک لرسولہ. اللہ اس بات کا گواہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ گواہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. مگر یہ جو کلمہ سنا رہا ہے اس کا کیا فیصلہ ہوگا؟ اس کا کیا فیصلہ ہوگا؟ اللہ رب العالمین نے کلمہ سنانے والے کا فیصلہ فرما دیا. کیا فیصلہ ہو گیا؟ معلوم ہوا کہ کسی کے کلمے سے دھوکہ مت کھانا. بڑے بگلا بھگت گردن جھکا کر آنکھیں بند کر کے بڑے اہتمام سے، بڑے اطمینان سے کلمہ شریف آپ کو سنائیں گے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے کلمے سے دھوکے میں آ جاؤ. یہ مت کرنا ہے.
اس لیے کہ حضور کے زمانے میں بھی جو مسجد نبوی میں منافق نماز پڑھتے تھے وہ بھی کلمہ سناتے تھے، رسول اللہ کو بار بار کلمہ سنا کر کہتے تھے کہ حضور ہم تو آپ پر ایمان لائے اور گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، مگر اللہ نے کیا فرمایا؟ رب العالمین جل جلالہ عما والہ ارشاد فرماتا ہے واللہ یشہد واللہ یعلم انک لرسولہ، اللہ تو جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ اس بات کا گواہ ہے کہ یہ منافق اپنے کلمہ پڑھنے میں جھوٹے ہیں۔ 1400 برس پہلے فیصلہ ہو گیا کہ کلمے کے نام پر دھوکہ مت کھانا، نماز کے نام پر دھوکہ مت کھانا، پہچان لیا کرو پہلے نماز پڑھنے سے۔ نماز تو منافق بھی پڑھتے تھے، حضور کے پیچھے پڑھتے تھے، اس سے بڑی بات کوئی ہو سکتی ہے؟ نماز تو منافق بھی پڑھتے تھے، رسول اللہ کے پیچھے پڑھتے تھے، کلمہ بھی پڑھتے تھے، سناتے بھی تھے، اور صحابہ میں گھل مل کر رہتے تھے اور قسمیں کھا کھا کر اپنے ایمان کا یقین دلاتے تھے۔ مگر اللہ رب العالمین اپنے محبوب کے صحابہ کو خبردار کرتا ہے کہ خبردار، دھوکے میں مت آنا، منافق جھوٹے ہیں۔ پر بات اصل میں کیا تھی؟ سارا قصہ کیا تھا؟ سارا قصہ کیا تھا؟ اللہ نے ایسے لوگوں کو منافق کیوں کہہ دیا؟ بات کیا ہے؟ ایک مختصر سی بات، پہچان بڑی مختصر سی ہے۔ دیکھیے، ہر وہ شخص منافق ہے، ہر وہ شخص قابل اعتبار نہیں ہے۔ اپنے ایمان کے معاملے میں آپ کو کبھی بھی اعتبار نہیں کرنا چاہیے جو گستاخ رسول ہے۔ بات کھل کر آ گئی۔ قرآن مجید و فرقان حمید میں بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا، اور ذرا سی بے ادبی اللہ برداشت نہیں فرماتا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا بلند مقام ہے۔ اب ایک چھوٹا سا واقعہ سن لیجیے، بہت چھوٹا سا، قرآن مجید و فرقان حمید کا واقعہ ہے اور بڑا مختصر، اور آپ کی سمجھ میں بڑی آسانی سے آ جائے گا۔ کسی قسم کی کوئی یعنی اس کے سمجھنے میں کوئی غلطی نہیں، کوئی پیچیدہ مسئلہ نہیں، بہت سیدھے سادھے۔ کچھ لوگ آئے، مشہور واقعہ ہے، آپ نے سنا بھی ہوگا، اور علماء اس کو بیان کرتے، میں بھی بیان کر رہا ہوں برکت کے لیے۔ کچھ علماء آئے، انہیں معاف کیجیے گا علماء کی بات کر گیا، کچھ لوگ آئے اور آنے کے بعد حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک پر کھڑے ہو کر دروازے کے باہر آواز دی۔ آواز دی، جب آواز دی تو کیا آواز تھی کہ اے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم باہر آئے ہیں، تشریف لائیے، ہماری بات سن لیجیے، ملنے کے لیے آئے ہیں۔ تو اس میں میرے بھائی، اس میں کیا بری بات تھی؟ اس میں تو کوئی بری بات ہے نا، یہ تو ہوتا بھی ایسے ہی ہے۔ یہ تو ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ تشریف لائے مجھ سے ملنے کے لیے، مثلا کراچی میں رہتا ہوں، آپ کسی وقت اگر ملنے کے لیے آئیں تو ظاہر ہے آپ آواز دیں گے، اگر گھنٹی نہیں ہے تو آپ آواز دیں گے، یا اگر آپ آواز نہیں دیں گے تو کنڈی لگی ہوئی ہے تو کنڈی آپ کھٹکھٹا دیں گے۔ جب کنڈی نہیں ہے، بجلی بھی نہیں ہے اور گھنٹی بھی نہیں ہے تو آپ آواز دیں گے، کہیں گے جی باہر آؤ، احمد نورانی باہر آؤ، ذرا ہم سے بات کرنی ہے، ملنا ہے، تم سے ملنے کے لیے آئے ہیں دور سے۔ یہ بلانے کا طریقہ ہے، یہ طریقہ بہت معروف ہے، یہ کوئی طریقہ غلط نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی اندر سے آ آنے کے بعد آپ سے کہے کہ جی آپ بڑے عجیب آدمی ہیں، آپ نے مجھ کو آواز کیوں دی تھا؟ تو بھائی آپ سے ملنا تھا، جب کسی سے ملنا ہوتا ہے تو آواز ہی دے کر اس کو بلایا جاتا ہے، آپ سے ملنا تھا۔ کوئی آدمی اگر آپ سے کہہ دے آپ نے دروازہ کیوں کھٹکھٹایا تھا؟ بھائی بات اصل میں یہ ہے کہ آپ سے ملنا تھا، جب ملنا کی خواہش تھی تو آپ دروازہ تو کھٹکھٹانا ہی تھا، تو ٹھیک ہے، مگر یعنی کسی نہ کسی کو تو وسیلہ استعمال کرنا ہی ہوگا۔ یا تو آپ اگر ملنا چاہتے ہیں مجھ سے تو یا تو گھنٹی کو وسیلہ بنائیں گے، یا کھٹکے کو وسیلہ بنائیں گے، یا آواز کو وسیلہ بنائیں گے، کوئی نہ کوئی تو وسیلہ ہوئے گا۔
اور وسیلے کے بغیر ظاہر کام نہیں چلے گا. اگر آدمی کو اوپر جانا ہے اوپر تو وسیلہ تو تلاش کرنا پڑے گا، اور اگر نیچے ہی جانا ہے تو نیچے جانے کے لیے وسیلے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یعنی کسی کو اگر کھڈے میں جانا ہے، سوچیے بات، یعنی کسی کو اگر نیچے جانا ہے، کیا نیچے جانے کے لیے بھی کسی وسیلے کی ضرورت ہے بھائی جب چاہو چلے جاؤ. اور جس کو اوپر جانا ہے تو اوپر جانے کے لیے تو وسیلہ ضروری ہے. میرے خیال میں سمجھ گئے ہوں گے آپ، یا ابھی نہیں سمجھے؟ سمجھ گئے نا. یعنی چھت پر جانا ہے، سیڑھی لائیے، زینہ چاہیے. آسمانوں پر جانا ہے، ہوائی جہاز چاہیے، شٹل چاہیے. اوپر جانا ہے تو جانا اگر اوپر ہے اور رابطہ اگر اوپر والے سے کرنا ہے تو وسیلہ ضرور ہوگا. اور اگر کسی کو نیچے کھڈے میں جانا ہے تو کھڈے میں جانے کے لیے تو وہ تو ایک دم چلا جائے، بغیر وسیلے کے چلا جائے، اس کا کام ہی تمام ہو جائے گا. جاؤ بھائی کھڈے، اس میں کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے. تو وسیلے کی ضرورت اسی کو ہوگی جس کو جانا ہے اوپر، جس کو تعلق کرنا ہے اوپر سے. اور جس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا اوپر سے تو ظاہر ہے وہ تو نیچے جاوے ہی جاوے گا. جب وہ کہتا ہے مجھے وسیلے کی ضرورت نہیں تو صحیح کہتا. اگر کسی آدمی نے یہ کہا آپ سے کہ مجھے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، سبحان اللہ، بالکل صحیح کہا. اور جب میں کہتا ہوں مجھے وسیلے کی ضرورت ہے، ماشاء اللہ، بالکل صحیح کہا. اس لیے کہ مجھ کو جانا ہے اوپر تو وسیلے کی ضرورت، اور جس کو جانا ہے کھڈے میں اسے وسیلے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ بھی صحیح کہتا ہے کہ مجھے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے. بات برابر ہے. بھارت میں عرض کر رہا تھا کہ حضور پر نور سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر تشریف فرما ہے، باہر والے نے آواز دی، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بڑا پیارا نام ہے. یہ آواز جیسے ہی آدمی دیتا ہے اس کے دل کو جلا محسوس ہوتی ہے، آنکھوں میں سرور آتا ہے. محبوب ہے کیا صلی علی نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آنکھوں کی جلا، دل کی ضیا، نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حضور کو آواز دینے لگے. سبحان اللہ، اللہ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ناراض ہو گئے. اللہ تبارک و تعالی ناراض ہو گئے. قرآن مجید و فرقان حمید کی پوری صورت اتری ہے. اور جن لوگوں نے آواز دی تھی اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا آواز دینے والوں؟ حالانکہ کوئی بری بات نہیں تھی. دیکھیے اب آپ خود فیصلہ کیجیے. آواز دینا کوئی بری بات نہیں، گھنٹی بجانا کوئی بری بات نہیں. کسی بھی چیز سے استفادہ آپ کر رہے ہیں اس کو وسیلہ بنا لیجیے، اس تک آواز پہنچانے کے لیے، دروازے تک اطلاع دینے کے لیے. رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ سورۃ الحجرات اتری. رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات. اے محبوب، اے محبوب، یہ جو حجرے کے پیچھے سے بلا رہے ہیں بڑے بے عقل. اس میں بے عقلی کی کیا بات ہے؟ لا یعقلون، عقل نہیں ہے. اب آپ سوچئے کوئی آدمی اگر کسی کو پکار رہا ہو دروازے کے باہر کھڑا ہو کے، جبکہ وہاں گھنٹی نہیں ہے، کنڈی نہیں ہے، آواز دے رہا ہے، آپ اس کو کہیں بے وقوف، بے عقل، کیوں آواز دے رہے ہو؟ تو کوئی بات ہی آپ کہیں گے صاحب کمال ہے، اور کیا کریں؟ مگر رب العالمین فرماتا ہے بے عقل، خبردار، آئندہ ایسا مت کرنا. دروازے کے باہر کھڑے ہو کے ہمارے محبوب کو آواز مت دینا. کیوں؟ اس میں کیا بے ادبی ہے؟ بہت بڑی بے ادبی ہے، بہت بڑی بے ادبی ہے. آواز دینے میں تو کوئی بے ادبی نہیں ہے. نہیں ہے، مگر تم کو انہیں باخبر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. باخبر اس کو کیا جائے کہ جو بے خبر ہو. حضور اندر ہے،
تمہارے آنے سے باخبر ہیں، تمہیں باخبر کرنے کی ضرورت کیا؟ ارے وہ کہ جو فرش زمین پر رہ کر عرش بری کی خبر رکھتے ہیں وہ تمہاری خبر نہیں رکھتے؟ تو تم تو بڑے بے وقوف ہو، اس بات کو نہیں سمجھ سکے۔ رب العالمین جل جلالہ عما والو ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ وہ انتظار کر لیتے، ان کو انتظار کرنا چاہیے۔ جب حضور خود تشریف لاتے، مقام مصطفیٰ میں یہ بے ادبی ہے کہ کوئی آدمی یہ سمجھے کہ حضور کو مجھے خبر دینی چاہیے۔ خبر دینے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے آنے سے وہ باخبر ہیں۔ اور حضور پرنور سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جو بھی گستاخ ہے وہ منافق ہے، گستاخ رسول، جو یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ کو دیوار کے پیچھے کی بھی خبر نہیں ہے۔ وہ قرآن پڑھ لے، وہ قرآن پڑھ لے۔ اور جو یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ کو دیوار کے پیچھے کی بھی خبر نہیں ہے، آج تو کلوز سرکٹ ٹی وی سسٹم ایسا نکلا ہے کہ یہاں آپ بیٹھے ہوئے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے۔ آپ یہ دروازہ چاروں طرف سے بند کر لیجیے، باہر ایک کلوز ٹی وی سرکٹ لگا دیجیے، اندر بیٹھ کر اپنے کمرے میں آپ دیکھتے رہیں گے جامعہ کے دروازے پہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، کلوز ٹی وی سرکٹ، باخبر۔ دیوار کے پیچھے کی بھی خبر، دیوار کے اندر کی بھی خبر، دیوار کے نیچے کی بھی خبر، دیوار کے اوپر کی بھی خبر۔ یہ تو چھوٹی چھوٹی باتیں، یہ تو ان کے غلاموں کا یہ مقام ہے، جن کے غلاموں کا یہ عالم ہو کہ وہ اپنے غلاموں سے باخبر ہو، تو ان آقا کا کیا کہنا صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پرنور سید العالمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اصل میں منافقین، نفاق، لپے کلمہ، امام اہل سنت عظیم المرتبت مولانا شاہ احمد رضا فاضل بریلوی نبر اللہ مرقدہ، بڑی پیاری بات فرمائی، لپے کلمہ، دل میں گستاخی، کلمہ لب پر ہوگا، دل میں گستاخی ہوگی، یہ گستاخ رسول ہوگا، اور یہی نفاق ہے، یہی نفاق ہے۔ اس نفاق کی قرآن میں مذمت آئی، اس نفاق کے متعلق قرآن میں فرمایا گیا کہ اگر نفاق عقیدے میں نفاق ہے، اگر منافق فی العقیدہ ہے تو اس کا مقام کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے؟ رب العالمین جل جلالہ عما والو ارشاد فرماتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا۔ منافق کا ٹھکانہ جہنم کا آخری حصہ ہے، جہنم کے بالکل نیچے وہ منافق کا ٹھکانہ ہے، جہنم کے اندر جو آخری درجہ ہے۔ وَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، ان کا کوئی مددگار نہیں۔ منافق